السلام علیکم۔ یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن۔ آج بھی مزدوروں کو چھٹی نہ ملی۔ آج تو میرا اپنا دن ہے، آج تو فاقہ کرنا ہی ہوگا۔ یکم مئی کو یوم مزدوراں منایا جاتا ہے، جس میں مزدوروں سے کھینچ کر کام لینے اور مزدوری کم اور لیٹ دینے والا طبقہ چھٹی مناتا ہے، اور مزدور بیچارہ آج بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جب کئی مزدوروں کو تو اس دن دہاڑی ہی نہیں ملتی۔ وہ فاقہ کش غریب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کاش آج دہاڑی مل جائے اور آج کا چولہا جل جائے۔ لیکن چڑھتی دوپہر میں مزدوری کے انتظار میں فارغ کھڑے کھڑے اسے خیال آتا ہے، آج تو میرا اپنا دن ہے، آج تو فاقہ کرنا ہی ہوگا۔ کیوں نہ اس مرتبہ ان دونوں صورتوں سے نپٹا جائے، جس کے ہاں جتنے مزدور کام کر رہے ہیں، کیوں نہ یوم مزدوراں کی خوشی میں انہیں اجرت اور چھٹی دونوں دی جائیں۔ جو سمجھ گیا وہ کر کے دیکھے، غریبوں کی دعائیں لے۔ ایک مزدور اور اس کی بیوی پریشان بیٹھے تھے۔ بیوی نے پوچھا، تم کیوں پریشان ہو؟ مزدور بولا، میں جس صاحب کی کوٹھی پر مزدوری کر رہا ہوں، کل ان کی چھٹی ہے۔ جس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے وہ کوٹھی پر آ کر ایک ایک انچ کا جائزہ لیتے ہیں۔ کوئی نقص نکل آئے تو ٹھیکیدار ہم مزدوروں کے پیسے کاٹ لیتا ہے۔ بس یہی پریشانی ہے، اور تم بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ بیوی بولی، جن ڈاکٹر صاحبہ کے گھر میں میں کام کرتی ہوں، کل ان کی چھٹی ہے۔ جس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے اس دن سر پر کھڑے ہو کر کام کرواتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک ایک ٹائل میں تمہاری شکل نظر آنی چاہیے۔ پتہ نہیں کل کس بات کی چھٹی ہے۔ ان کا چھوٹا بیٹا بولا، میں بتاتا ہوں، کل یوم مزدور ہے، اس لیے سب بڑے صاحب چھٹی کریں گے۔ مزدور اور اس کی بیوی نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کل یوم مزدوراں ہے؟ بیٹا بولا، آج استاد کہہ رہا تھا کہ صبح 7 بجے سروس اسٹیشن پہنچ جانا، 7 بجے سے دیر ہوئی تو پسلیاں توڑ دوں گا۔ کل یوم مزدور ہے اور صاحب لوگوں کو چھٹی ہے اور گاڑیوں کا زیادہ رش ہوگا۔ دنیا آج مزدوروں کا دن منا رہی ہے۔ وہ مزدور جو آج بھی کام کر رہے ہیں، جس کو تو شاید پتہ بھی نہیں کہ اس کا بھی کوئی دن ہوتا ہے۔ وہ مزدور جس کے لیے پوری دنیا میں قانون ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ مزدور جو ساری زندگی لوگوں کے گھر بناتا ہے اور آج بھی وہ کسی کے گھر بنانے میں مصروف ہے، لیکن اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ وہ مزدور جس کے لیے اسلام نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم اسلام پر چلتے ہی کب ہیں۔ وہ مزدور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، لیکن یہاں تو مزدور کی مزدوری کئی ماہ تک ادا ہی نہیں کی جاتی۔ وہ مزدور جن کے لیے اسلام کے پہلے خلیفہ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ سے پوچھا گیا، آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کی جائے؟ فرمانے لگے، جتنا ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اس میں آپ کا گزارا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ پھر مزدور کی اجرت بڑھا دو۔ وہ مزدور جو نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی، وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کی خاطر لوگوں کی گالیاں بھی چپ چاپ سن لیتا ہے۔ وہ مزدور جس کے خون پسینہ کی کمائی پر ہماری اشرافیہ عیاشیوں میں مصروف ہے اور یہ بھی بھولی بیٹھی ہے کہ اس کو اس سب کا حساب بھی دینا ہے۔ وہ مزدور جو رات کو چھپ کر دیر سے گھر اس لیے آتا ہے کہ بچے سو چکے ہوں، کیونکہ اس کے پاس ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ وہ مزدور جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کون دے گا۔ میرے ملک کا مزدور اس ترقی یافتہ دور میں بھی بے روزگار ہے اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار کرسی کھیلنے میں مصروف ہیں۔ تو یکم مئی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو طبقہ آپ کے گھروں میں، آپ کی شاپس پہ، آپ کے آفسز میں، بچی خانے میں اور جہاں پہ بھی جو تنخواہ دار طبقہ موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جو مزدوری کے زمرے میں آتا ہے، ان سب کے ساتھ بہت نرمی برتی جائے، بلکہ ان کو بھی چھٹی دینے کا حق ادا کیا جائے، اور تاکہ وہ یہ ایک دن تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سکون سے خوشی سے گزار سکیں۔
اور انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو کہ وہ اس ملک کا اور اس دنیا کا ایک اہم ترین حصہ ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔